الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوعد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، تو انہی کا واقعہ تمام نبیوں کی جہاد عظیم سے عظیم تر ہے اور رنگ لائی ہے، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی جہاد اور آزمائش دیگر نبیوں سے ہٹ کر ہے، اس لیے اللہ نے خصوصی طور پر اس چیز کو بیان فرمایا. بڑی تعلیمات ہے اس کے اندر. اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِذْ قَالَ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، وجنبنی، اور اللہ مجھے دور کر دے، وبنی، اور میری ساری اولاد کو دور کر دے. کس بات سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. رب انہن، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے یا ان بتوں کی وجہ سے اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی فإنہ منی، اے رب جو میری اتباع کرے وہ بے شک میرا ہے، یعنی اس کا حشر میرے ساتھ ہونا چاہیے، رحمت والا معاملہ. ومن عصانی، اے رب جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور رحیم، تحقیق آپ تو بڑے غفور و رحیم ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں چھوڑ آیا ہوں اپنی اولاد کو بواد، ایک ایسی وادی کے اندر غیر ذی زرع، جس میں کھیتی نہیں ہے، بیابان وادی ہے. عندک بیتک المحرم، اور وہ وادی تیرے مکرم گھر کے قریب ہے، یعنی بیت اللہ کے قریب ہے، یعنی مکہ. ربنا، اے میرے رب لیقیموا الصلاۃ، میں اس لیے ان کو چھوڑ آیا ہوں تاکہ یہ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازیں قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ بنا دیجئے لوگوں کے دلوں کو کیسا؟ تہوی الیہم، ان کی طرف مائل، کہ کچھ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگ بیابان کے اندر پڑے ہیں، کوئی ہے نہیں ان کو سہارا دینے والا. وارزقہم من الثمرات، اللہ کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے وہاں، لہذا ہر قسم کے میوے اور پھل بھی انہیں عطا فرمائیے. لعلہم یشکرون، امید ہے کہ یہ لوگ شاید کہ یہ لوگ آپ کا شکر ادا کریں. یہ اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. پہلی بات وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے رب اس گھر یعنی بیت مکرم کو، بیت اللہ کو، مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنا. اور اسی دعا کا دوسرا جز ہے وجنبنی و بنیہ، اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی
بتوں کی عبادت سے دور کرتے. بظاہر طور پر ایک دعا کے 2 جز ہیں لیکن کمال ہیں. بھائیو، دعا مانگنے کا سلیقہ الگ چیز ہے اور دعا مانگنا کیا ہے یہ الگ چیز ہے. دونوں الگ الگ باتیں ہیں. ایک چیز کیا ہے؟ دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، کیسے دعا مانگنی ہے، معروض کیسے پیش کرنی ہے بڑے کے سامنے. منہ اٹھا کے جو بھی کہہ دو گے نہیں سمجھ میں آئیے. ہمارے جو بادشاہ ہوتے ہیں، یہ مغلوں کا دور قریب ہی گزرا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے. پوری شاہی محل اور بادشاہت کے آداب کی رعایت کی جاتی تھی. حضرت جان میں امان ڈالوں تو کچھ عرض کروں، آگے سے فرمائے جاتے تھے جی کریں. یہ جملہ اپنا کو اور آج سے ساتھ ہی عرض کرنا شروع کر دو تو پتہ نہیں عرض پر کتنی مار پڑے گی، یہ تو اللہ جانتا ہے. بادشاہ سلامت مروائیں گے کتنا. کہ اس کو پہلے کوڑے مارو، اس کو تو آداب ہی شاہی آتے نہیں ہیں. یہ ہمارے موجودہ بادشاہوں کی بات ہے. مانگنے کا سلیقہ، مانگنا کیسے ہے رب سے. دوسرا پھر مانگنا کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں. ابراہیم اسلام دونوں چیزیں سکھا رہے ہیں ہمیں. پہلی چیز یہاں اس جگہ کے اوپر مانگنا کیا ہے وہ بتلایا ہے. یہ اللہ مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے، مجھ کو اور میری اولادوں کو بتوں سے دور کر دے، بس ختم ہو گئی بات. بازار سسری ترجمہ تو یہ ہے نہیں بھائی، اس کے اندر وہ کچھ چھپا ہوا ہے کہ حیران ہے. پہلا جز اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا جگہ بنا، یہی دعا سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے. اور وہاں ہے رب اجعل ھذا بلدا، اس میں الف لام نہیں ہے. یہاں بلد کے اوپر الف لام کھڑا ہوا ہے، وہاں نہیں ہے. جس ٹائم پہ ابراہیم اسلام نے وہ دعا مانگی تھی اس ٹائم پر مکہ آباد نہیں تھا، جس ٹائم پہ سورہ بقرہ کے اندر جو آئی ہے. اور اب جو دعا مانگ رہے ہیں اب مکہ آباد ہو چکا تھا. نکرہ آتا ہے غیر معروف کے لیے. یار ایک آدمی نے مجھے کہا، آپ نے پہچان لیا کس آدمی نے کہا؟ جب میں نے آپ سے یہ جملہ کہا کہ جی فلاں آدمی نے مجھ سے یہ بات کی ہے تو پہچان لیا کس نے کہا ہے. اور جب میں نے کہا کہ جی زید نے مجھ سے کہا ہے تو پہچان لیا، فوراً پہچان لیا. زید کو سب جانتے ہیں، عبداللہ کو سب جانتے ہیں. عبداللہ معرفہ ہے اور زید اور فلاں آدمی نکرہ ہے. نکرہ عموم کے لیے آتا ہے، خاص چیز کے لیے نہیں آتا. یار فلاں خاتون یوں تھی، فلاں خاتون تو کائنات میں اربوں خاتون ہے، یہ کس خاتون کی بات کر رہا ہے؟ یہ عموم ہے. اور عائشہ نے یہ کہا، معروف ہو گیا، معرفہ بن گیا. الف لام نہ ہو تو نکرہ ہوتا ہے، الف لام ہو تو معرفہ بنتا ہے. اس ٹائم کے اوپر مکہ مکرمہ وادی تھی، چٹیل میدان تھا، کوئی چیز آباد نہیں تھی. تو معینہ شہر کوئی تھا نہیں، نہ ہی نام جانتے تھے ابراہیم اسلام کی اس کو مستقبل میں مکہ لوگ کہیں گے. بس بیت مکرم کے نام سے جانا کرتے تھے. یہاں جی اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے، تو اس لیے بغیر الف لام کے کہا. اور اب یہ مکہ آباد ہو چکا ہے، یہ بہت بات کی بات ہے، تو اب الف لام کے ساتھ کہہ رہے ہیں. خیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، چھوڑیے آگے چلیں. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، میں نے یہ گھر، میرا اس گھر کو امن والا بنا دیجیے. خواہ دنیاوی معاملہ ہو خواہ دینی معاملہ ہو. جس کو معلوم ہو کہ ابھی 10 منٹ کے بعد پولیس آوے گی اور مجھے لے جائے گی، اللہ جانے کون سی سیاہ کوٹری کے اندر ڈالے گی، منہ کالا کرے گی اور بغیر حساب کے بغیر گنتی کے کوڑے مارنا شروع کرے گی. اور آگے رکھو چڑغا، کھائیے 10 منٹ کے بعد آپ نے جانا ہے. حلق سے نیچے جائے گا؟ بولو نا. آپ کو گولی لگنے لگی ہے 10 منٹ کے بعد ہی جلدی جلدی کھانا کھا لیجیے، اعلیٰ لذیذ کھانا ہے، کھا لے گا؟ اس کو آگے کا ڈر پڑا ہوا ہے، ابھی 10 منٹ کے بعد کیا ہونا ہے، میں اس کو کیا کروں کھا کے. یہ ہے دنیاوی. اگر آپ کے شہر میں امن نہیں ہے، اگر آپ کے شہر کے اندر آزادی نہیں ہے، آپ سہولت سے سجدہ نہیں کر سکتے، تو میرے بھائی کوئی دنیاوی کام ہو نہیں سکتا. دینی کام تو چھوڑی دور کی بات ہے. کوئی دنیاوی نعمت کو آپ نعمت نہیں سمجھیں گے کہ ابھی میرے اوپر عذاب ہے. وہ کہیں ہم نے سمری پڑھی تھی اسی میں سی فور کیٹ ڈی فور ڈوگ میں، اب میرے ذہن سے تھوڑی نکلی ہوئی ہے، تھوڑی یاد ہے. ایک دیہاتی کتا تھا، ایک شہری کتا تھا. شہری کتا ہٹا کٹا موٹا تھا اور دیہاتی کتا قریب بالکل لاغر، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، جو جنگلی کتا تھا. شہری کتا پھرنے تھرنے کے لیے جنگل کی طرف جایا کرتا تھا. جنگلی کتے کی شہری کتے کے ساتھ دوستی ہو گئی. ایک دن حسد کے اندر آ کر جنگلی کتے نے شہری کتے سے کہا، اللہ کے بندے تو کیا کھاتا ہے، اتنا موٹا تازہ ہٹا کٹا ہے، مجھ کو دیکھ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا ہے. شہری کتے نے کہا
میں دودھ دہی انڈے پراٹھے کھاتا ہوں. اللہ قسم میں اپنا مفہوم سنا رہا ہوں, مجھ کو تو ایک سکی ہڈی نہیں ملتی, دودھ دہی انڈے پراٹھے کھاتا ہے, تو مجھے اپنے ساتھ شہر کیوں نہیں لے کے جاتا؟ میں بھی وہاں جاؤں گا. چلو چلیں گے. جب دیہاتی اور جنگلی کتا شہری کتے کے ساتھ شہر کی طرف جایا تھا, کئی نگاہ پڑی جنگلی کتے کے شہری کتے کے گلے کے اندر, اس پہ پٹا دیکھا, کہ یہ کیا ہے جو میرے گلے میں نہیں ہے؟ کہ یہ غلامی کی نشانی ہے. شیخ مردان حر کیا جانے غلامی کس کو کہتے ہیں. آزاد چیز کو نہیں معلوم غلام کیا ہے. ہم آزاد ہیں. حضرت غلام آنکھ میں آقا کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا. امیہ بن خلف کی پیشاب نکلا ہے, شلوار گیلی ہوئی ہے, جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ. یہ کیا حرکت کر رہا ہے میرے ساتھ؟ ادب نہیں ہے اس کو. بلکہ ایک شکایت لگ گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی, یا رسول اللہ بلال اکڑ اکڑ کے چلتا ہے بڑا روڈوں کی گلیوں مکہ کے اندر, تازہ تازہ آزاد ہوئے تھے, ان کو کیا معلوم اکڑ کیا ہوتی ہے. یہ تو ہائے ہائے ہائے. عبداللہ بن جدعان جب لینے کے لیے آیا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو, اکیلے کھڑے ہوئے, کوئی لیتا نہیں ہے غلام کے لیے, خریدتا نہیں ہے. اس سے آئے تھے حبشہ سے. تو عبداللہ بن جدعان جب قریب آتا ہے تو جسم میں ماشاءاللہ بڑے مضبوط تھے, کمزور آدمی تھے نہیں, فربا جسم تھا حضرت کا, قوی و جثہ تھے. تو کہا کہ کر لے گا غلامی؟ تو عجیب بات کی, نسلی غلام. کیا کہا؟ کہ نسلی غلام, باپ بھی غلام تھا. لے جا خوش رکھوں گا, لے جا خوش رکھوں گا. تو غلامی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو میرے بھائی آزاد چیز کو نہیں معلوم کہ غلامی کیا ہے. میں نے کہا مردان حر کیا جانے غلامی کیا ہے. کلام مختصر کریں, کہا یہ کیا ہے گلے کے اندر تیرے؟ کہا جی یہ پٹا ہے. کہ یہ پٹا کیسا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی کی نشانی ہے. میں ایک مالک کا غلام ہوں, جہاں شہر میں ہوں, گھر کا چوکیدار ہوں, اس کا ایرے پیرے کی تمیز رکھتا ہوں. اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. پرایا ہے تو بھونکنا پڑتا ہے, جب اٹھائے تو اٹھنا پڑتا ہے, شکار کے لیے بھیجا جانا پڑتا ہے, خود نہیں کھاتا, اس کے لیے کرتا ہوں فلاں 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 فلاں. اس کے بدلے میں دودھ دہی انڈے پراٹھے ملتے ہیں. جنگلی کتا مڑ گیا, چلتا نہیں ساتھ, سودا وارے کا نہیں ہے. کیوں؟ کہ تجھے تیری غلامی کے دودھ دہی انڈے پراٹھے مبارک ہو, مجھے میری آزادی کا فخر و فاقہ مبارک ہو. ہم جا رہے ہیں, ہم تیرے ساتھ نہیں چلتے. مختصر کلام یہ نکلا. لکھنے والے نے بڑی اچھی بات لکھی تھی, جب تک امت غلام تھی اللہ رب العزت کی, اللہ دودھ دہی انڈے پراٹھے کھلا رہا تھا. نہیں, جہاں غلامی چھوڑی ہے جنگلی کتے کی طرح فخر ہے آزادی کے اوپر. فخر کس پر ہے؟ ایسی آزادی کو کیا کرنا جس سے اللہ ہی ناراض ہو. تو کہا اس جنگلی کتے کی طرح لاغر ہوئے پڑے, کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا, میرے مکہ کو. دنیاوی کام بھی بغیر امن کے نہیں ہو سکتے. میں نے ابھی مثال دی, 10 منٹ کے بعد پولیس نے لے کے جانا ہے, اس کو دنیا کی کوئی نعمت اچھی نہیں لگے گی, اور نہ ہی وہ یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کر سکتا ہے. گویا آپ کی اقتصادی, معاشی, دینی, دنیاوی, اخروی سب کی سب چیزیں امن کے ساتھ وابستہ ہیں. اس لیے اسلام نے, جیسے ہی اسلام آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, اسلام نے پہلا نظریہ جو پیش کیا وہ آزادی کا نظریہ تھا. کوئی آزاد کسی کا غلام نہیں ہوگا, کوئی آزاد کسی کا, اس کو ختم کرو. اور ختم کرنے کی کوشش کی. چلتے 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 جب علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اختتام ہوا تھا, دنیا کے اندر غلاموں کی جو وہ تھی گنتی تھی, وہ گنتی کے برابر تھی, جو تعداد تھی. آہستہ آہستہ اس چیزوں کو کیا کیا, آپ اسلام کے پاس جو آتا آزاد, جو آتا آزاد, جو آتا آزاد, فلاں کو بھی آزاد کروا, فلاں کو بھی آزاد کروا. یہ شروع ہوا. ایک دن کے اندر معاملہ نہیں بن سکتا تھا, کیونکہ بہت سے غلام کفار کے پاس تھے, بہت سے فلاں لوگوں کے پاس تھے. آہستہ 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 چلتے 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 آخر آپ کی جو اقوام متحدہ ہے, اس کے اندر یہ قرارداد پورے ملکوں کے متفقہ رائے کے ساتھ پیش ہو گئی. وہ کیا کہ آج کے بعد کوئی ملک کا کوئی باشندہ کسی ملک کے کسی باشندے کا غلام نہیں ہوگا, وہ نہیں ہے. اس لیے ابھی کیا نام ہے, اگر کہیں جہاد بھی ہوتی ہے اور فلاں فلاں لوگ قیدی بھی ہوتے ہیں تو وہ غلام نہیں بن سکتے. وہ کیا نہیں بن سکتے؟ تو آزادی فطرتی طور کے اوپر اسلام نے انسان کا حق رکھا ہے کہ ہر انسان آزاد ہو. تو یہ بات کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ ہمیں آزادی چاہیے, اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. مراد کیا ہے؟
ہر لحاظ سے آزاد ہوں، ہم دینی لحاظ سے بھی خوش ہو کر یکسو ہو کر کام کر سکیں، دنیاوی لحاظ سے بھی یکسو ہو کر کام کر سکیں۔ ایک چیز جی وجنوبنی، اللہ تعالیٰ مجھ کو ابراہیم خلیل اللہ جس کا لقب ہے، جو ٹیک لگی ہوئی ہے تختی، فوجیوں کی تختی ہوتی ہے نا، اور ساتھ پھولوں سے خیر پتہ چل جاتا ہے کہ عہدہ کیا ہے حضرت جی کا، تو نبیوں کا بھی پھولوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ عہدہ کیا ہے اس کا۔ نبی کے ساتھ جو ٹیک لگی ہوئی ہے وہ نبوت کی ہے، اور ساتھ لقب دیا ہے، وہ کیا؟ خلیل اللہ، یہ شخص اللہ کا خلیل ہے، کائنات میں کوئی خون اس سے قیمتی نہیں ہے، کائنات میں کوئی سجدہ جو زمین پہ پڑتا ہے اس کے سجدے سے قیمتی نہیں پڑتا، زمین پہ جو قدم رکھتے ہیں اس سے قیمتی قدم کوئی بھی نہیں ہے اس دور کے، موجودہ دور کے اندر۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی شان ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو بت پرستی سے بچا لے۔ ارے نبی سے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ بت پرستی کر سکتا ہے، محال ہے، پھر یہ اپنے لیے کیوں بولتے ہیں؟ چلو آگے بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بنیا، اور میری اولادوں کو بت پرستی سے بچا، وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بعض نبی نہیں ہے اس کے اندر، تو عام آدمی سے کفر ہونا یہ امکان ہے، اپنی ذات سے تو امکان نہیں ہے، تو اپنی ذات کے لیے کیوں کہا؟ عجیب بات کی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ تبھی خوف ہوتا ہے جو اللہ والوں کو ہوتا ہے۔ یہ کون سا خوف ہوتا ہے؟ تبھی خوف ہوتا ہے۔ یہ اپنی نفس سے کسی وقت بھی مطمئن نہیں رہتے، حالانکہ نبی کی نفس سب سے پاک نفس ہوتی ہے، تب بھی مطمئن نہیں رہتے کہ کبھی حالت تبدیل ہونے کا اندیشہ ہے، ہماری حالت تبدیل نہ ہو جائے۔ قص نفسی، تبھی خوف، اس بنیاد کے اوپر نبی نے اپنے آپ کو شامل کیا کہ اللہ میں بھی ہوں، ایک انسان ہی تو ہوں۔ اللہ کے نبی کی تربیت تو اللہ فرماتے ہیں، براہ راست فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو عام انسانوں میں شمار کیا ہے، یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ نبی کسی وقت بھی آکڑ کی بات کرتے ہی نہیں ہے، نبی کے اندر یہ شان ہوتی ہے جو دیگر کے اندر نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پھول جاتے ہیں، یہ پھولتے نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ کوئی بزرگی کی حالت اللہ مجھے آپ کو عطا فرما دے، کوئی بزرگی کی حالت عطا فرما دے، ہواؤں میں اڑنے لگ جاؤں، اتنا بزرگ ہو جاؤں، لیکن ایک سیکنڈ کے اندر ہوا نکل سکتی ہے اور زمین پہ گر سکتا ہوں اگر مطمئن ہو گیا۔ حکیم الامہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ دن ماتم کا دن ہے جس دن کہے کہ جو حالت ہونی چاہیے تھی وہ حالت ہو گئی، کافی مطمئن ہو جائے، نماز پڑھوں مطمئن کا، یہ ماتم کا دن ہوگا۔ نبی ہو کر اپنے آپ کو کہتا ہے، ایک طبی خوف ہے اس کی طبیعت کے اندر، ایک قص نفسی ہے اس کے اندر کہ انسان ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے، اللہ کے محال ہے نبی سے۔ تو بھیا ہم کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ فی المال کافر، اس کی امید ہے ایمان میں آنے کی موت سے پہلے پہلے یا نہیں ہے؟ بولو، ہے نا؟ اور میری کو موت سے پہلے پہلے کفر تک جانے کی امید ہے، خدشہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ کافر بھی مجھ سے افضل نہیں ہے، وہ ہے کیا نام ہے، نچلا ہے، حقیر ہے؟ میرا کیا معلوم خدشہ میرا ایمان کا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہو، ایمان کے اوپر ہو موت کے اندر، یا موت کے اس کے ایمان کے خلاف ہو؟ تو بھائی ہر وقت ڈرنے کی چیز ہے۔ وہ بنیا، اور اللہ جی میری اولادوں کو بھی بت پرستی سے رکھنا۔ گناہ ایسا بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے، جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، بت پرستی سے پناہ لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ، ہم یہ نہ کریں، رہے گا معاملہ چھوٹے موٹے گناہوں کا، بعض اعمال سے معاف ہو جائیں گے، بعض دینداروں کی سفارش سے معاف ہو جائیں گے، اس بنیاد کے اوپر وہ خود کر لیں گے، اللہ تو بڑی چیز معاف فرما دے، ہمیں اس کے قریب نہیں لا۔ ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں نے یہی ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کو گمراہی سے۔ حیا بت کی شکل ایک نہیں ہے، بت کی تو کروڑوں اربوں خربوں شکلیں ہیں، ہمارے دلوں میں جو بت ہے وہ الگ شکل کا ہے، ان کے دلوں میں جو بت تھا وہ الگ شکل کا ہے۔ دعائیں دونوں قبول ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پاک، کوئی بت پرستی نہیں، اور اولادیں بھی پاک، کوئی بت پرستی نہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے مکہ کے اندر بت پرستی شروع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، اور کفار مکہ وہی تو تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ حضرت تو فرمایا کہ میری اولادوں کو اللہ بت پرستی سے بچا، تو بے شک براہ راست تو ان کی جو موجودہ قرابت والی اقرب فالاقرب جو سب سے قریب اولادیں تھیں انہوں نے تو نہیں بت پرستی کی، لیکن جو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں یہ بھی تو مکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے بت پرستی کی، تو کیوں؟ اس کا جواب بہت آسان سا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے فرزند ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی آبادی کو بڑھایا، وہیں کی شادی ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ حضرت کے جانے کے بعد، ان کے جانے کے بعد، ان کے جانے کے بعد جب تیسری چوتھی نسل آئی ہے تو قبیلہ جریم، یہ بڑا قبیلہ تھا، اس نے حملہ کیا ہے مکہ کے اوپر،
اور جو مکہ کے باشندے تھے جو حضرت اسماعیل اسلام کی لڑی سے چلے آ رہے تھے، ان کی اولادوں میں سے تھے، ان کو نکالا ہے مکہ سے، اور یہ قبیلہ جریم آ کر کا آباد ہو گئے کہاں؟ مکہ کے اندر۔ یہ احباب جو کرے مکہ مکرمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ تھے، نسل میں سے تھے، ان کو بیت اللہ سے بہت زیادہ محبت تھی، حد سے زیادہ محبت تھی۔ یہ چند ٹکڑے بیت اللہ کے اپنے ساتھ لے کر گئے جہاں بھی یہ لوگ گئے ہیں آباد ہونے کے لیے۔ جس طرح ہم ابھی بیت اللہ کی طواف کرتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں؟ بولو نا، دل میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور عبادت اللہ ہی کی کر رہے ہیں، رخ اس پتھر کی طرف کرنے کو کہا، یہ جو گھر ہے پتھروں کا، انہوں نے یوں ہی عبادت شروع کی خالص اللہ تعالیٰ۔ ابھی اس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو اس دیوار کی عبادت کی ہم نے نا، ہمارے ذہن میں تو اللہ کی ذات ہے اور خالی حکم دیا ہوا تھا اس طرف اس سمت پہ منہ کرنا ہے، انہوں نے یوں ہی عبادت کرنا شروع کی جس طریقے سے بیت اللہ میں کرتے ہیں۔ پتھر دل میں نہیں تھا، ذات اللہ رب العزت کی تھی، لیکن جو بعد میں نسلیں آئی ہیں نا، انہوں نے خالص ان پتھروں کی عبادت کرنا شروع کر دی، یوں بت پرستی شروع ہو۔ سمجھ میں آگئی بات یا نہیں آگئی بات؟ رہ گیا مسئلہ قبیلہ جریم کا، تو یہ جو مکہ میں آباد ہونے والے لوگ یہ اسماعیل اسلام کی اولاد نہیں تھے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ قبیلہ جریم کے لوگ تھے جن پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تبلیغ کی اور یہاں سے جو عرب نکلا ہے۔ تو دعا قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، نہ اولادوں نے بت پرستی کی نہ اور قریب والوں نے بت پرستی کی۔ اللہ جی یہ جو بت ہیں انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا ہر دور کا بت الگ ہوتا ہے، الگ شکل کے اندر آتا ہے۔ ہمارے دور کا بت الگ شکل کے اندر ہے، یہاں مورتیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یا مورتیاں سونے کی شکل میں ہیں یا مورتیاں چاند کی شکل میں ہیں۔ عورتوں سے پوچھو کتنی محبت ہے، عورتوں سے پوچھو، جان دے دے گی سونا نہیں دے گی، چاندی نہیں دے گی، زیورات سے ان کو محبت ہے۔ ہماری مورتیاں نوٹ کی شکل میں ہیں، ہماری مورتیاں بینک بیلنس کی شکل میں ہیں، پرائز بونڈ کی شکل کے اندر ہے۔ کسی کو اونچی کوٹھی کا شوق ہے، کسی کو اونچی سواری کا شوق ہے، کسی کو اونچا لباس کا شوق ہے، یہ سب ہمارے بت ہیں۔ فرمایا ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا اور حقیقتاً کیا ہے۔ حضرت نماز فوت ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، فلاں دین کا حکم ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، وہ چیز جس سے اس کو محبت ہے اس کے اندر نقصان آ جائے، نیند نہ آوے رات کو، یہ دستور ہے، یہ محبت ہی تو ہے اور کیا ہے۔ آگے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، اللہ اب دو جماعتیں بنیں گی، ایک جماعت تو وہ ہوگی جو میرے نقش قدم پہ چلے گی، وہ جماعت میری ہے، جو حشر میرا ہوگا اللہ اس جماعت کا بھی وہی حشر ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، قبول ہوئی دعا۔ رہ گیا مسئلہ فریق مخالف کا، ومن عصوانی، اللہ جو میری نافرمانی کرے یعنی اسلام نہ لائے، ابراہیم کا کلمہ نہ پڑھے، ابراہیم کی شریعت پہ نہ چلے۔ نبی ہوتا ہے، نبی بڑا غفور ہوتا ہے، نبی تھک کر بدعا دیتا ہے، نبی ایسے نہیں دیتا۔ نبی کی جب بس ہو جاتی ہے نا، اب زبان سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، یہاں بس نہیں ہوئی نبی کی، ہمت ہے، اب بھی بات کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسا جملہ کہا کہ آسمانوں سے بھی ڈانٹ نہ پڑے، میرا کام بھی بنے۔ اگر یہ کہتے ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے کافروں کو، تو حکم آسمانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کافر کے لیے دعا نہیں کرنا، تو اوپر سے ڈانٹ پڑنے کا خدشہ ہے تو نہیں کرتے۔ نبی نے ایسی بات ہی نہیں کی کہ بخش دے، اور یہ دل نہیں چاہتا کہوں کہ عذاب دے دے، کیونکہ فطرت ہے نبی کی کہ نبی اپنی امت کے خلاف نہیں جاتا، کسی طرح بخش دے، کسی طرح بخش جائے۔ تو بات ایسی کی کہ جس میں دونوں مفہوم شامل ہو جائیں۔ فَإِنَّكَ غَفُورٌ، اللہ آپ تو غفور رحیم ہیں، بڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کافر کو عین موت کے اوپر ہے، یہ اصل میں کافروں کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ مفسرین نے کیا لکھا ہے، یہ ان کے لیے دعا نہیں کر رہے بخشش کی کہ کفر کی حالت میں بخش دیں، یہ کافر کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ غَفُورٌ، اللہ جی آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ دلوں کو پلٹنا آپ کے لیے سیکنڈ کا کام بھی نہیں ہے، اس سے بھی پہلے پلٹتے ہیں ان کے دل، ان کو کفر سے اسلام کی طرف لے آئے، یہ آپ کے لیے کیا ہے، یہ اصل میں نبی دعا فرما رہے ہیں۔ ان کے دل بڑے شفیق ہوتے ہیں بھائی۔ آگے چلیے جی، یہ امتحان ہے، او ہو بڑا کٹن امتحان ہے۔ ربنا، اگلی دعا، تو پہلی دعاؤں کے اندر دو جز آ گئے، پہلی پہ دنیا اور اقتصاد، معیشت، آخرت سب کچھ مانگ لیا، اور دوسری چیز وہ گناہ جس سے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائیں گے، وہ بت پرستی ہے۔ دلوں میں اللہ کا غیر کو بسانا ہے، دل میں اللہ کی غیر کی محبت ہے، اس کے لیے پناہ مانگی اللہ یہ چیز نہ ہے ہم میں۔ بت، میں نے کہا نام ہے، ہر چیز کی محبت بت ہے، ہر چیز کی محبت بت ہے ماں سوائے اللہ کے۔ تو فرمایا اللہ یہ ہمارے دلوں میں نہ آئے۔ پھر کیسی محبت تھی دلوں کے اندر، سبحان تیری قدرت۔ اے ہے بکریاں چراتے ہیں، کیا چراتے ہیں؟ کون چراتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آواز آتی ہے تکبیر کی، کوئی لفظ اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ،
اتنی پسند آتی ہے یہ آواز، دیکھنے والے کو دکھتے یہ کھڑا ہے، السلام علیکم علیہ السلام، آپ نے ابھی یہ اللہ کہا؟ جی ہاں میں نے کہا۔ ایک دفعہ اور کے ایک ہی دفعہ مفت ہوتا ہے، وہ میں نے دکھلا دیا، اب قیمت لگے گی، کیا لے گا؟ کہا آدھی بکریاں ایک دفعہ کہنے پر، کل لے لے، دیری ہوئی کہہ دے۔ شیخی مجھے آپ کو نہیں سمجھ میں آ سکتی بات کہ سادہ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اس کے کہنے سے اپنی آدھی جائیداد دینے لگے۔ یہ عاشق کو سمجھ میں آتی ہے، مجھے آپ کو نہیں سمجھ، کیونکہ پالا نہیں پڑا اس چیز سے۔ انہوں نے کہا آدھی بکریاں دے دے، کہا ایک دفعہ اور کہہ دے، کہا اب کیا دے گا؟ کہا آدھی دیتی ہے نا، آدھی اور دے دوں گا۔ ایک دفعہ اور کہہ لیا، ساری چلی گئی۔ ایک سیکنڈ کے اندر مالک تھے، ایک سیکنڈ میں کسی اور کو مالک بنا دیا۔ ایک دفعہ پیٹ نہیں بھر رہا، ایک دفعہ اور کہتے، کب تیرے پاس ہے کیا؟ کہ اللہ کے بندے اتنی بہت بکریاں ہیں، اتنے بہت اونٹ ہیں، اس کو چرانے والا بھی بندہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہاں غلام بننے کو تیار ہے، کہنا۔ ایک دفعہ اور کہتے، ابھی تھا کچھ نہیں تو چپ ہو گئے، تو شکل ہی تبدیل ہو گئی، یہ تو کوئی اور چیز ہے، تو کون ہے بھائی؟ کہ میں جبرائیل ہوں، جبرائیل ہوں، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا کہ محبت کس کی زیادہ ہے؟ بھیڑ بکریوں کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی زیادہ ہے؟ پاس ہو گئے، اللہ کی ہے، بھیڑ بکریوں کی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے موت آ رہی ہے، یقین کیجئے موت آ رہی ہے، فوت نہیں ہو رہا، بس آخری ٹائم ہے، بس وہاں سے روح باہر آتی ہے جاتی ہے۔ کیا دینے؟ 100 میں 2.5 روپے۔ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے بھیا ہمارے لیے؟ ڈوب کے مر جانے کا مقام۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے موت آ رہی ہے، اور وہاں کیا ہے؟ سب کچھ لٹا رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آگے سنیے، چھوٹا امتحان، مال کا امتحان چھوٹا ہے، اولاد کا بڑا ہے۔ کس کا بڑا ہے؟ اپنی جان کا، یہ بھی چھوٹا ہے، اولاد کا سب سے بڑا ہے۔ یہ تھا مال کے امتحان، 100/100 نمبر لے لیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر جان کا آیا، نمرودی فوج، ابراہیم جانے لگا ہے، یہ اس سے کٹن امتحان ہے۔ 2 مخلوق اللہ کی آسمانوں سے زمین پہ اترتی ہے، حضرت جی ایک حکم کیجئے، ہوا خش و خشاک کی طرح اڑ کے ہو جاتی ہے آگ، یہ ہوا ختم کر دے گی۔ اور یہ میکائیل آیا، پوری دنیا کا پانی اس کے قبضے کے اندر ہے، پوری دنیا کا پانی کس کے قبضے میں ہے؟ میکائیل کے قبضے کے اندر ہے۔ ایسی بارش آئے گی نمرود کے باپ نے بھی نہ دیکھی، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ کیسے آئے؟ کیا مطلب کیسے آئے؟ کہا آئے کیسے؟ کہا مدد کرنے کو آئے؟ مدد کرنے کو چھوڑے، آئے کیسے؟ اللہ نے بھیجا؟ کہ نہیں اللہ نے نہیں بھیجا، حکم دیا اللہ نے کہ ابراہیم کی مدد کرو، کہ نہیں حکم نہیں دیا۔ پھر کیسے آئے؟ کہ اجازت لے کے آئے، معذرت کے ساتھ، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے جل رہا ہوں اگر وہ جلانا چاہے گا تو ابراہیم راضی ہے، اور اگر بچانے پر آئے گا تو بھائی نہ تیری ہوا کی اس کو ضرورت ہے، نہ تیرے اس کے پانی کی ضرورت ہے، بچا لے گا۔ کیا کر لے گا؟ کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے غیر کی مدد نہیں لی، جبرائیل اور میکائیل دونوں غیر ہیں اللہ کے، نہیں لی نا، اللہ نے بچانے کے لیے بھی اپنا غیر استعمال نہیں کیا، براہ راست آگ جلتی رہی، ابراہیم بچتے رہے۔ اللہ ہے یہ بھی آسان تھا، 2 پاس ہو گئی، مال کے امتحان، جان کے امتحان، نمبر 3 اولاد کے امتحان جو یہاں ہے۔ شام چھڑوایا اللہ نے، شام میں تھی، اولاد ملی کیسے؟ یہ ہیں جی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت جی 102 سال کی عمر تھی، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اسماعیل، نام کیا رکھا؟ اسماعیل۔ ہمارے نام پتہ کیا ہیں؟ بولو، پھر بولتے ہیں چل یہ بھی پھر اچھا نام لے رہا ہے، یہ تو بزرگ آدمی اپنی طرح کا، شیر خان، یہ پھر اچھا نام ہے، شیر خان، نسوار خان بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھے ہیں، قمیض خان، رنگین خان، یہ سب اچھے نام ہیں۔ ہمارے نام کتوں کے بالکل مشابہ نام ہیں، ٹونی آیا ہوا ہے، کتے کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی ہے، اسی کو کہتے ہیں، ہمارے نام وہ ہیں، یقین کیجیے۔ اسماعیل نام رکھو، ابراہیم رکھو، نام کیا رکھا؟ اسماعیل۔ نام مانا آتا ہے کسی کو؟ 5 روپے انعام ملتا ہے، بولو کوئی اسماعیل کا مانا بتائے اس محفل میں، بولو نا، اسماعیل کا کوئی مانا بتائے۔ حاجی صاحب اورنگزیب کا کیا مانا ہے؟ اورنگزیب دلکش خوبصورت، ہاں ٹھیک ہے، قریب پتہ ہے، صحیح فرمایا، اپنے نام کا مانا آتا ہے، شکر الحمدللہ۔ دل سے جو محبت کرے اس کو اسماعیل کہتے ہیں،
دل سے جو محبت کرے اور ہر قربانی پر جو تیار ہو جائے اس کو ابراہیم کہتے ہیں. نام سنو ان کے, ایمان تازہ نہیں ہوتا نام سننے سے. ایک جگہ ابراہیم کا معنی پڑا رگ رگ سے جو جس سے محبت کرے اس کو ابراہیم بولتے ہیں, رگ رگ سے محبت کرے. حضرت جی 102 سال کی عمر کے اندر بیٹے پیدا ہوتے ہیں, ان کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے. وہ بچہ 7 سال 9 سال کا بھی نہیں ہے, اس کو قربانی کے لیے کہا جاتا ہے, اس کو ذبح کر دو. اس سے پہلے ایک اور موت کی طرف بلایا جاتا ہے, اور وہ موت کیا ہے؟ وہ موت یہ ہے, شام چھڑوایا, بی بی ہاجرہ, ان سے پیدا ہوئے کون؟ اسماعیل اسلام. اما سہرا, اس سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام. مانا بات کہیں سے کہاں ہو گئی, سوکنے ہوتی, سوکنے ترتیب ایسی ہوتی ہے. کوئی ایسی بات ہوئی, اما سارا نے کہا اما ہاجرہ سے, ابراہیم علیہ السلام سے, یہ بہت قریب نہیں ہو رہی؟ کہا ہو رہی ہے, ابھی میں کیا کروں, اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. کہا اس کو سزا دینی چاہیے. کہا دو. یہ پہلی عورت ہے جو زندگی کے اندر زیور پہننے لگی ہے. کون؟ آج سے پہلے عورتوں کو زیور کا معلوم نہیں, زیور کیا چیز ہوتی ہے. کوئی چیز کا گلے کے اندر اس کے ڈالو, وہ سمجھ رہی تھی معیوب لگے گی, اس طرح کی کچھ دھاتے, کچھ مورتیاں نما, کچھ اس طرح کی نما. وہ ہار بنایا جی مختلف چیزوں سے. وہ اس زمانے کے اندر سزا دی جاتی تھی کہ جس کے گلے کے اندر یہ ہو تو یہ سزا یافتہ ہے. اور اما ہاجرہ کو جب وہ ہار پہنایا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی. کیا بنایا؟ یہ پہلی خاتون ہے جس نے ہار پہنا ہے, یہ اما ہاجرہ ہے. اما سہرا کے کہنے پہ بازار نام سزا کا تھا, لیکن اللہ نے خوبصورت بنا دیا. شام چھڑوایا, مکہ, یہ شیخ مکہ نہیں تھا, چٹیل وادی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, بیابان کالے پہاڑ تھے, کچھ بھی نہیں تھا, زندگی کی کوئی چیز رمک نہیں تھی, سوائے موت کے کچھ بھی نہیں تھا. دشت میں چھوڑاؤ اپنی بچی کو, ایک دن کی بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے, اور ساتھ اس کی بیوی کو, اس کی ماں کو, یعنی اپنی بیوی کو, اور چھوڑ کے حوالے. یہ دشت آج کا 2021 دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے, تب بھی دشت میں اپنی ماں بہن کو اکیلے چھوڑتا ہوا ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں ہوگا کیا, بھوکا مر جائیں گے یہ لوگ. شیخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ آج سے میری معلومات کے مطابق تقریباً 4,500 سال پہلے کا مکہ. وہ مکہ کچھ بھی نہیں ہے, جاتے ہوئے خوف آتا ہے کہ اللہ بنے گی ترتیب کیا بنے گی. وہاں پہنچ کے چھوڑ گیا, بات نہ کریو, نہ وجہ بتانی ہے, نہ بات کر, اللہ میں نے وہی رہنا ہے. کہا نہ, تم نے واپسی آنا ہے. تیار, فوراً تیار, ساتھ لیا. بیوی کو نہیں معلوم ہے کہاں جا رہے ہیں, بالکل نہیں جانتی. نئے نئے اسماعیل اسلام پیدا ہوئے, نہ بولنا آتا ہے, نہ اپنی حاجت بتانی آتی ہے کہ اماں پیٹ میں درد ہے, اماں سر میں درد ہے, اماں بھوک لگ رہی ہے, نہ کچھ بھی نہیں بولنا آتا. معصوم بچے. جب عین وادی پر پہنچایا ہے, وہاں کوئی بھی نہیں ہے. اتنا ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں. اور یہاں بیت اللہ نظر نہیں آ رہا, چونکہ بیت اللہ طوفان نوح کے اندر اٹھا لیا گیا تھا. اپنی فراست سے جانتے تھے کہ یہ بیت اللہ ہے, یہاں قریب بیت اللہ ہے, نظر نہیں آ رہا, بنیادوں تک چھپا ہوا ہے. بیت اللہ ہے نہیں تھی, عمارت نہیں تھی, خالی بنیادیں تھی, اور وہ بھی نیچے تھی, نظر وہ بھی نہیں آتی تھی. بیوی نے کہا کہاں کو لے چلے؟ اب بولنا کا حکم نہیں ہے تو خاموش ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے بولنے کا حکم تھا, منع نہیں کیا تھا بولنے سے, لیکن جواب نہیں دے رہے کیونکہ جواب بنتا نہیں ہے, کوئی ہے نہیں. کیا بولوں, موت کے لیے چھوڑنے جا رہا ہوں. خاموش ہے, خاموش ہے, خاموش ہے. بیوی کس کی تھی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی تھی, جس کو اللہ آگ سے بچا چکے ہیں, جو 80 سال ابراہیم کے لیے, اسماعیل کے لیے مانگا ہے اور اللہ نے عطا فرمایا. کم از کم بھائی 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی تو 102 سال میں ملا تو اتنے ہی بنتے ہیں نا. ابراہیم خلیل اللہ بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ ضرور کوئی اور ماجرا ہے, کوئی اور حکم ہے. آخر نبی کی بیوی تھی, پہچان گئی کہ اللہ کو حکم ہے. ہاں اللہ کو حکم ہے, آپ نے یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. فرمایا واللہ ما ضیعنا, اللہ کی قسم اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جاؤ. نبی کی بیوی ہے, لاج رکھ رہی ہے شوہر کا. ایمان نبی والا نہیں ہے. اما ہاجرہ کے اندر نبی کا ایمان بہت اونچا ہوتا ہے. کوئی عورت نبی نہیں ہے, لیکن صحبت سے اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا. جاؤ, کم نہیں کرو. چھوڑ دیا. فطرتی محبت ہے. شیخ بولنے سے تو منع کیا تھا, ساتھ رہنے سے منع کیا. جب اس جگہ پہ پہنچ گئے جس پہاڑ سے بھی بچہ نظر نہیں آتا تھا, کھڑے ہو گئے. ربنا, اے ہمارے رب, یہ چھوڑ کے آ چکے ہیں, اب نظر نہیں آ رہے بھی بچے. اے ہمارے رب, انی اسکنت من ذریتی, اللہ میں اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو چھوڑ آیا ہوں. بوادin, ایک ایسی وادی کے اندر, غیر ذی زرع, جس میں کھیتی کا نام بھی نہیں ہے.
کہ اللہ کو نہیں پتہ جو سنا رہے ہیں؟ نہیں، الہا کر رہے ہیں، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، تو پھر دعا تو ختم ہی ہو گئی کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، پھر دعا مانگو ہی نہ. نہیں، فریادیں سناؤ اللہ کو، اللہ فلاں کام پھنسا ہوا ہے، فلاں معاملہ بھی ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ یہی سننا چاہتے ہیں، تیرے منہ سے یہ بھیگ نکلے، اسی پر عطا فرمائیں گے. اللہ کو معلوم ہے وادی غیر ذی زرع ہے، اس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے. اچھا یہاں یہ نہیں فرما رہے بوادی غیر ذی ماء، اللہ وہ پانی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کھیتی نہیں ہے. پانی اللہ پلائے گا، میں اوپر کی چیز مانگتا ہوں، چھوٹی چیز نہیں مانگتا ہوں، اللہ سے پانی پلا دے گا. جو کھیتی لائے گا، کھیتی کیسے اگے گی بغیر پانی کے؟ بولو نا، پانی سے ہی اگے گی نا. میں اونچی چیز مانگتا ہوں، میں چھوٹی چیز مانگتا ہی نہیں ہوں. یہاں کھیتی کی نام لیا ہے، پانی کا نام نہیں لیا. تو پانی اللہ دے گا ان کو. روایات کے اندر لکھا ہے، کتابوں کو تفسیر کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کو اتنا یقین تھا کہ یہ میرے بچے ضائع ہونے والے نہیں ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ میں عمل کر کے آیا ہوں، حکم پورا کر کے آیا ہوں. کا حکم پورا کے بعد اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، فوراً مانگا کرو. نماز پڑھنا کیا ہے؟ بولو نا، حکم ہے. اس کے بعد ضرور دعا مانگو، اللہ ضرور قبول کرے گا. آپ نے حکم پورا کیا ہے. قربانی کرنا کیا عید کے دن؟ اور سیلفیاں لینا قربانی کے ساتھ، ناراض نہیں ہو میں کیا کروں، وہ حکم نہیں ہے، وہ حرام. قربانی کو خراب کرتے ہیں. قربانی کرنا حکم ہے، مال لگایا ہے. اس کے بعد دعا مانگو، اللہ ضرور قبول کرے گا. والدین کی خدمت کرنا حکم ہے. اماں کی ٹانگ دبا رہے، دل میں لگا ہوا ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ایسی دعائیں مانگے اللہ سے. حکم کے بعد اللہ ضرور قبول فرمائے گا. اولاد کی خدمت کرنا اللہ کا حکم ہے. اس کے اندر اللہ گرمی کے اندر نکل رہا ہوں پیمپل لینے کے لیے، روزے کی حالت کے اندر اپنا قرآن چھوڑ کے، اللہ کیا دیں گے؟ اللہ ضرور دعائیں قبول فرمائیں گے. کہا ابراہیم علیہ السلام کو اتنا قبول ہے دعا، اتنا وہ ہے، یقین ہے. وہ گھڑی تو کہاں چلی گئی؟ تو بس کریں، آج نہیں دیکھے شمس اللہ بھائی وجد میں آیا چھوڑ بھی نہیں سکتے نا، مسئلہ یہ. بس یہ تھوڑی سی بات کرتے ختم کرتے، پھر آگے کل دوبارہ شروع کریں گے. نہیں بعض اوقات ایسے معذورین ہیں، کسی کو پیشاب تیز آیا ہوا ہے، کسی کا مہمان بیٹھا ہوا ہے، اور کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، کسی نے جلدی سونا ہے. بہت تقاضے ہیں، وقت کی پابندی کرنی چاہیے بھائی. آدھا گھنٹہ بہت ہے. آخری بات کیا تو بات ختم کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا اس یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں میں تازہ حکم پورا کر کے آیا اللہ کو، اور اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. ہو نہیں سکتا کہ دعا رد ہو جائے. ایک دوسرا، اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا ہوں ایک ایسی وادی کے اندر جو وادی غیر ذی زرع ہے، جس میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے. اور وہ گھر کہاں ہے؟ عندک بیتک المحرم، اللہ وہ جگہ، وہ وادی تیرے مقدس معزز گھر کے قریب ہے. حضرت یہاں سے زندگی کل دوبارہ شروع کریں گے. لمبی چوڑی تفسیریں ختم ہونے والی نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ ان چاہ تو کل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک. اللہ آپ کا بہترین قبول فرمائے.